قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو حق کو لے کر آئی اور دوسری وہ ذات ہے جنہوں نے حق کی تصدیق کی۔ جمادی الاخری کے اندر خلیفہ اول بلا فصل جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ ناشر اقوال مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس حوالے سے ہم پورے مہینے کے تمام جمعے آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان، اور ابو قحافہ ان کا لقب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صفر۔ حضرت سیدنا ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت والا، پہل کرنے والا۔ آپ سمجھدار لوگوں میں سب سے زیادہ عمر والے جو لوگ حضور پر اسلام لے کر آئے ان میں سے سب سے پہلے آپ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، اسلام لانے میں آپ پہل ہیں اور پہلے نمبر پر اسلام لائے۔ اسلام کے اوپر خرچ کرنے میں آپ پہل فرمانے والے ہیں۔ واقعہ معراج کی تصدیق کے اندر آپ پہل فرمانے والے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ایک عتیق ہے کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابو بکر جو ہیں یہ عتیق ہیں۔ عتیق کا معنی یہ ہے کہ انت عتیق من النار، کہ آپ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ لقب جو ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ جبریل امین نے بھی آپ کو صدیق کہا۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سچ لے کر آئی، حق لے کر آئی، اور دوسری وہ ذات تھی جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی۔ قرآن پاک کے اندر آپ کا یہ لقب مبارک جو ہے یہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو وہ پہاڑ خوشی کے ساتھ جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد، کہ اے احد پہاڑ تم ٹھہر جا، ساکن ہو جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، بے شک تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں، وَصِدِّيقٌ، اور صدیق ہیں، وَشَهِيدَانِ، اور دو شہید ہیں۔ شہیدوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نبی پاک کے ساتھ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں، تو وہ یہ حدیث بھی پڑھیں۔ یہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہی حدیث آتی ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے، صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، اور تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں، وہ شہیدانی، اور تیرے اوپر دو شہید ہیں، تیرے اوپر دو شہید ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو جبریل سے فرمایا جبریل اگر میں نے لوگوں کو واقعہ بیان کیا تو اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو حضرت جبریل امین
عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر جو ہیں وہ اس واقعے کی تصدیق کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ صدیق ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تو مکہ کے اندر بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تو وہ سارے مل کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ابو جہل آیا، شیبہ آیا اور آ کر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جو تمہارے دوست ہیں ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کہتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک رات میں فلسطین سے میں واپس بھی آ گیا ہوں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. کہا کیسے تصدیق کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بعید کی بات بھی کریں اور ایسی بات بھی کریں جو انسان کی عقل اور خیال کے اندر نہ آ سکے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا، میں اس کی بھی تصدیق کروں گا. تو یہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیق کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی خوبصورت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کام کی غرض سے یمن گئے. وہاں پر ایک آپ کو بوڑھا عالم ملا جو راہب تھا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا انت من اہل الحرمی، کیا آپ حرم والوں میں سے ہیں، یعنی حرم شریف میں وہاں پہ رہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں اہل حرم سے ہوں. پھر اس نے کہا کہ کیا آپ قریشی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں قریشی ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کا جو ہے پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا پیٹ دکھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کیوں دکھاؤں، مجھے وجہ تو بتائیں، میں کیوں کپڑا ہٹاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے اور میں پڑھنے کے بعد حرم شریف کے اندر جانے لگا تھا اور آپ کو ملنا چاہتا تھا. کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے اور اس نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی اور جو سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی. وہ بوڑھے ہوں گے، سفید ان کا رنگ ہوگا اور انتہائی سمجھدار اور زیرک ہوں گے اور ان کے ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا. کہا اور وہ قریشی اور تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ تل کا نشان موجود ہیں. اس نے کہا کہ واللہ وہ نبی آنے والے ہیں اور آپ ہی اس کی سب سے پہلے تصدیق کریں گے. خیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں واپس آ گیا. جب میں مکہ میں آیا تو لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق آپ کو پتہ ہے کہ جو تمہارے دوست ہیں انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے جا کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں. جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے عرض کی کہ کیا آپ نے اسلام کا اعلان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو. تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اس کی نشانی کیا ہے، نبوت کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ تو یمن کے اندر گیا تھا اور وہاں پر تو بوڑھے لوگوں سے ملا تھا؟ عرض کی میں تو بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. فرمایا کہ جس بوڑھے بندے نے تم سے نشانیاں پوچھی اور جس نے آ کر تمہیں یہ بتایا کہ تمہارے پیٹ کے اوپر دل کا نشان ہوگا، تو جس نے تمہیں واپسی کے اوپر ساری جو ہے وہ خبریں دی تھیں کہ وہ اللہ کے نبی حرم شریف میں آئیں گے، مکہ کے اندر آئیں گے اور تم سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے
تمہیں شعر بھی سنائے تھے اور یہ شعر سنائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ پھر آپ نے اسلام کی جب تبلیغ کی تو اس تبلیغ کے اندر حضرت عثمان بن عفان وہ اسلام لائے، عثمان بن مظعون اسلام لائے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جلیل القدر صحابہ جو ہیں، جو جرنیل تھے بڑے بڑے، یہ صحابہ پھر اسلام لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ غلاموں کو جو وہ آزاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کا مالک امیہ بن خلف وہ بڑا ظلم کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا کلو سونا لے کر گئے اور منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ آپ کے والد کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے یہ تھا کسی طاقتور غلام کو آزاد کراتے تاکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اور کئی لوگ باتیں کرنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام اس لیے آزاد کرایا ہے کہ ان کے اوپر احسانات ہوں گے، کوئی تعلقات ہوگا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، یہ تو صرف انہوں نے غلام آزاد کیے ہیں یا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کمزور غلاموں کو اور بوڑھے غلاموں کو آزاد کرا دیتے ہیں، باندیوں کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسا کرتے ہیں، دنیا کا کوئی صلہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے 27ویں پارے کے اندر سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے خرچ کیا یا لڑے، جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیے، اسلام کی خاطر لڑے، تو کیا وہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ آپ کی شان مبارک کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس وقت اتنا آپ نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کہ بالکل آپ نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور آپ کے کپڑے جو ہے وہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کئی جگہ پر کانٹوں کا ذکر آتا ہے، کئی جگہ پر سوراخ والی لکڑی کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے اپنی عبایا اس طرح اس کے ساتھ بند کی ہوئی تھی کہ جبریل امین آئے، عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو دوست ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر سلام بھیج رہا ہے۔ یہ آپ ان کو یہ پوچھیں کہ کیا آپ اس حالت کے اندر، فقر کی حالت میں، غربت کی حالت کے اندر، کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ نے اللہ کے دین کے لیے سارا مال خرچ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمایا آنا راضٍ عن ربی، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے اختیار کے ساتھ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ہر شخص کا بدلہ چکا دیا ہے، ہر ایک احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ ان کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ بھی ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین، یہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، آپ کے کول بیٹھنے والے ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرتے ہیں اللہ ان کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ،
اور اللہ تعالیٰ ان کی درگزر معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ جو تقصیرات ہیں، اللہ ان کی کوتاہیوں کو اپنے فضل کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان وعدے کو جو ہے وہ پورا فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نماز والے کو بلائے گا، کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جہاد والے کو بلائے گا، کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ روزے والے کو بلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہ نام وَأَرْجُ أَن تَكُونَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابوبکر تم وہ ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا، اور آپ جس دروازے سے چاہیں گے آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ فجر کے بھی نماز پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فوراً آپ نے صحابہ کی طرف فرمایا متوجہ ہو کے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی، یا رسول اللہ، نہ میں نے نیت کی اور نہ ہی میں نے روزہ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی، یا رسول اللہ، میں نے رات کو نیت کی تھی، اب میں روزے کی حالت میں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی تو نماز پڑھی آپ کے پیچھے ہیں، تو عیادت کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ، جب میں آ رہا تھا مجھے پتا ہے میرا بھائی عبد الرحمن بن عوف، یعنی اسلامی بھائی، یہ جو ہمارے ساتھی ہیں عبد الرحمن بن عوف، یہ بیمار ہیں، تو میں آتے آتے ان کے گھر چلا گیا اور ان کی عیادت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد نماز کے لیے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے صحابہ ایسا شخص ہے جس نے آج کے دن صدقہ کیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی تو نماز پڑھی ہے، صدقہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر سے نکلا تھا تو میرے ساتھ میرا پوتا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور راستے میں ایک سائل ملا تو میں نے فوراً وہ ٹکڑا پکڑ کر جو ہے اس سائل کو دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو نماز والے دروازے سے بلائے گا، کسی کو جہاد والے دروازے سے بلائے گا، اور کسی کو روزے والے دروازے سے بلائے گا، کسی کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا، آپ جس دروازے سے چاہیں گے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کیسی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو سلام اللہ بھیجتا ہے، جن کو سلام جبریل بھیجتے ہیں۔ آج اگر میں اپنی بات کوئی کہنا کہ آپ کو جی فلاں کسی وزیر کا سلام آیا، فلاں کسی انسپیکٹر کا سلام آیا، یا فلاں کسی افسر کا سلام آیا، تو ہم اپنے یہاں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے چلو مجھے یاد کیا ہے، بڑا امیر آدمی تو اس نے ہمیں یاد کیا۔ تو ہمارے یہاں یہ عام ایک رواج ہے، تو کتنی شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کو سلام اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں بیٹھی، آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان کے اوپر ستارے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، حدیث ہے باقاعدہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام عمر، کہ ہاں حضرت عمر ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کو غیب کا علم نہیں، تو انہیں کہیں کہ تجھے تو تیری نیکیوں کا پتہ نہیں ہوگا، تیرے والد کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہوگا، تیری والدہ کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہوگا، کہ غوث پاک کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہوگا، کسی ولی کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو بات کرتا ہے نبی پاک کے اوپر، جب آپ سے سوال کیا گیا کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. ذرا غور کرے کتنا علم غیب ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے میرے کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں اور میرا کس امتی جو وہ کس حال کے اندر ہے جو درود بھی پڑھتا ہے. حضور علیہ السلام آج بھی محبت والوں کا درود پاک سنتے ہیں. اور جس وقت حضور علیہ السلام نے مجھے ایک حدیث یاد آگے فرمایا کہ عمر جمعے والے دن درود پڑھا کرو کہ جمعے والے دن میں اہل محبت کا درود سنتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی سنیں گے؟ ہم تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں اور مٹی جو جسم کو یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فرما سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کہ الانبیاء حی یرزق لهم اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا دنیا میں آنا یہ بھی میری امت کے حق میں بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا یہ بھی میری امت کے حق میں بہتر ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرا کوئی گناہ گار امتی گناہ بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا. یہ باقاعدہ حدیث ہے, حدیث کے لفظ موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا جو ہے اسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ہاں کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کی نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ تو صحابہ کبھی فضول سوال نہیں کرتے تھے. صحابہ اور صحابیات کبھی فضول ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کو پتہ ہے. جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے آخری اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت کے اندر جائے گا. میں اس کا نام بھی جانتا ہوں, اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں اور اس کے خاندان کا نام کا بھی مجھے پتہ ہے. اور فرمایا اس آخری بندے کا بھی مجھے پتہ ہے جو جنت کے اندر جائے گا اور جو جہنم کے اندر جائے گا اس کے نام کو اس کے والد کے نام کا بھی مجھے پتہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تیرے والد ابو بکر کی ایک غار والی نیکی ایک طرف ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں. وہ غار والی نیکی جو ہے وہ تمام نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ باری ہے. یہ شان تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آخر میں صرف ایک واقعہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 10 محرم الحرام تھا. 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی, جمعے کا دن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے, ایک ستون کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھ کے صحابہ آ رہے تھے, بیٹھے رہے. تو جمعے کی نماز کی تیاری ہو رہی تھی. حضرت سیدنا مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اذان شروع کی. جب اذان کے اندر یہ لفظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے ناظروں کو کیا اور اس طرح بوسہ لیا اور اس طرح آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا. جب اذان مکمل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ذرا توجہ سے سننا. جو کہتے ہیں انگوٹھے چومنا کہاں پر لکھا ہے؟ ہم تو مستحب بھی مانتے ہیں, فرض تو نہیں نہ مانتے. مستحب کی دلیل یہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر آج جو تو نے عمل کیا نا, جو بھی ایسا عمل کرے گا میرا نام سن کر درود پاک پڑھے گا, ایسا عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جنت میں جانے لگے گا پچھلی صفوں میں بھی ہوگا تو میں اس کو جو ہے وہ آگے پہلی صف کے اندر جو وہ داخل فرما دوں گا. یعنی وہ بندہ جو نبی پاک کا نام سن کر انگوٹھے چومتا ہے اور حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے. کتنی شان ہے. آپ فتاوی شامی اٹھا کر دیکھ لیں, فقہ کا مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں. فتاوی شامی اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر لکھا ہے جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن اذان پڑھتا ہے, جب پہلی مرتبہ مؤذن یہ کہتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس وقت مستحب عمل یہ ہے کہ بندہ یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ لفظ یاد رہیں گے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور جو بندہ دوسری مرتبہ
یعنی دوسرے لفظ سنے اشہد ان محمد رسول، جب مؤذن دوسری بار کہتا ہے، پہلی مرتبہ تو درود پڑھ لیا، دوسری مرتبہ تو اس بندے کا حق ہے وہ یہ کہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کا نام مبارک میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طرح کہتے ہوئے یہ کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری آنکھوں کو، میری بصارت کو روشن فرما اور اس کے اندر اضافہ فرما، تو علماء لکھتے ہیں اس بندے کی اللہ تعالیٰ بینائی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس بندے کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ آج بھی علماء ہیں جو صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، اگر کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دم کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی یہ معمول مبارک تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ پھونک دیتے ہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام کی برکت ہی کچھ ایسی ہے۔ ہم تو سنی لوگ ہیں نا، ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد، نام ایسا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ